سب سے پہلے تو میں آپ تمام ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایمرجنسی میں یہاں پہ تشریف لائے اور آپ حضرات سبب بنیں گے ہمارے موقف کو پہنچانے کا حکومت کی طرف۔ اس وقت تمام عمائد ملت یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہماری مشترکہ پریس کانفرنس ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی مشترکہ عمل کا جس پہ ہم نے جلوس بھی نکالا تھا۔ اس میں تمام جماعتوں کے، تمام ماتمی انجمنوں کے، تنظیموں کو لوگ تقریباً ہمارے موجود ہیں۔ بعض راستے میں پھنس گئے، نہیں آ پائے، بعض ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ یہاں پر پرمٹ ہولڈر موجود ہیں، تنظیم عزاداری کے لوگ موجود ہیں، علماء ہیئت دائمہ مساجد کے لوگ موجود ہیں، علماء ذاکرین امام کے لوگ حضرات موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے موجود ہیں، مختلف تنظیموں کے ٹرسٹی حضرات موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ ایکشن کمیٹی کے افراد موجود ہیں اور آئی ایس او کے بھی ہمارے حضرات ہیں یہاں موجود ہیں، اور بعض حضرات آ رہے راستے میں ٹیلی فون کر رہے ہیں، پیام ولایت یہاں موجود ہیں، بوتھ تراب اسکاؤٹ کے یہاں موجود ہیں، ایس آر سی کے بھی تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں حکومت سندھ کے متعصبانہ عمل کی الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے عزاداری سید الشہداء کے خلاف جو اقدام کیا گیا اور جو حالات پیدا کیے گئے، جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس تمام صورتحال کی ذمہ دار صوبہ سندھ کی حکومت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے مجالس عزا اور جلوس عزا پر جو پابندی لگائی، اس پابندی کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، ہمارے لوگوں میں ایک ڈائریکٹ بولنے مائک تھوڑا قریب آئیے گا مائک کیا تھا۔ تو یہ جو آج جو صورتحال پیدا ہوئی، اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہے اور اس عمل کی جتنی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ میں صرف کراچی کے حوالے سے پریس کانفرنس نہیں کر رہا، اس وقت میں پورے سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے بیان کروں گا اور میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے عزاداری پر جو پابندی لگائی گئی تھی، جلوس پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے راستے میں جو روڑے اٹکائے گئے تھے اور پھر ریاستی تشدد جو اختیار کیا گیا، آج ملت تشیع بڑی بے چین ہے اور ملت تشیع بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور بڑا غم غصے کا اظہار کیا جاتا ہے تشیع کی جانب سے۔ تو تمام عمائدین موجود ہیں اور آپ کو دیکھیے، ہم نے تو ابھی چند لوگوں کو بلایا تھا، عمائدین کو بلایا تھا پریس کانفرنس کے لیے، پورے شہر سے لوگ امنڈ کے آ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ حکومت سندھ نے اتنا احمقانہ اقدام کیا جس کی وجہ سے پورے سندھ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ میں اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور آج جو پولیس گردی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے اور حکومت سندھ کے جو پولیس اہلکاروں نے ان کے اشاروں پہ جو پولیس گردی کی اور دہشت گردی کی اور ڈنڈا گردی کی ہے، میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، یہ ساری حکومتیں پھر باور کر لیں، عزاداری ہماری موت اور حیات کا مسئلہ ہے۔ عزاداری پہ تو پابندی کا لفظ فرض ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے لفظ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور ریاست طے کرے گی، حکومت طے کرے گی کہ ہمارے لیے کہ کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے۔ یہ ہم اپنی عبادت کو حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے کہ تم طے کرو گے کہ میں جلوس نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے جلوس نکالنا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تعاون کے ساتھ حالات خراب نہ ہونے دینا اور ایک اچھے انداز میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے جلوس کو نکالا جانا۔ ہم نے بڑے رابطے کیے، ہر وزیر سے رابطہ کیا، ہر طرح سے رابطہ کیا کہ کسی طرح بیٹھ کر کوئی پیسفل انداز میں، پرامن انداز میں کوئی ایسا راستہ نکالا جائے۔ ہم تصادم نہیں چاہتے تھے، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، ہم ملک کے حالات خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم ایک مہذب قوم ہیں،
آپ سب حضرات جانتے ہیں جب حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا تھا کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا، پہلی واحد کمیونٹی تھی ہماری شیعہ کمیونٹی کہ جنہوں نے مراجوں کے فتاوے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مجلسیں، اپنے میلاد، اپنی محفلیں سب مؤخر کر دی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوتی ہے 28 رجب کو سفر مدینہ کا جلوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 13 رجب کی محفل ہے، پھر 3 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، 5 یہ رجب اور شعبان ہماری میلاد اور محفلوں سے بھرا ہوا تھا. ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سارے امام بارگاہ میں جماعتوں کو مؤخر کیا، جمعوں کو مؤخر کیا، اپنی مجالس کو مؤخر کیا. ہمارے اس مثبت سائن کو شاید حکومت نے سمجھا کہ ہم کوئی کمزور قوم ہے، ہم کوئی ایسی قوم ہے کہ جو تمہارے دباؤ میں آ کر جو ہے اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جائے گی. تم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو. میں نے اسی کراچی سے 150 لاشیں اٹھائیں. سانہ عاشور جیسا دھماکہ ہوا، میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ سانہ عاشور کے وقت اگر 5 لاکھ تھا، آپ کے میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 40 کے جلوس پر دھماکے کے باوجود 15 لاکھ موجود تھا. ہم تو مسلم ہو گئے. تم ہمیں کوئی سیاسی پارٹی سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی ہم رک جائیں گے؟ تشیع قوم ہے قوم، اور تم اس قوم کو اس کی بنیادی حقوق سے روک رہے ہو. پاکستان کا آئین ہے نا، وہ مجھے اجازت دیتا ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اور ہمیں نہیں دیتا، تمام مسالک کے لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوقوں کے جو حقوق بیان کیے گئے آئین کے اندر اس کے حوالے سے اپنی عبادت کو، اپنی رسومات کو انجام دیں. یہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو 14 نکات پیش کیے تھے، اور اس 14 نکات میں 7واں 8واں بنیادی تو ریاست ہمیں پروٹیکشن دے گی، ریاست ہمارے حقوق کا دفاع کرے گی، اور ہماری مذہبی رسومات میں ریاست اور حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. تمہیں کس نے اتنی جرأت دی کہ تم پابندی لگے گی، مجلسوں پہ پابندی لگے گی؟ اگر تم یہ لفظ استعمال نہ کرتے تو ہم علماء کرام اپنی ذمہ داری بتا کر جلوس جاتے. اور آج بھی الحمدللہ پورا میڈیا گواہ ہے، پورا سوشل میڈیا گواہ ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا گواہ ہے کہ آج ہماری قوم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. آج نشست پارک میں جو مجلس ہوئی ہے SOP کے مطابق ہوئی ہے، اور ہم بڑے پرامن انداز میں ماتم کرتے ہوئے اپنے جلوس کو اختتام پذیر کیا. حکومت کو یہ بات بھائی نہیں، شاید حکومت کو ہمارا یہ امن پسند رویہ پسند نہیں آیا. شاید حکومت تو شاید ایک رات پہلے سے تیاریاں کر رہی تھی، کوئی تصادم ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے. شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ رات کو لیاقت آباد مرکزی امام بارگاہ کے اندر چند شر پسند پلانٹڈ لوگ بھیجے گئے وہاں پر کہ جن کو الجھایا ماتمی عزاداروں سے. چند لوگ جلوس لے کر باہر نکلے تھے، چند شر پسندوں کو بھیجا، ان کو الجھایا اور پھر امام بارگاہ پہ پتھراؤ کرایا. پولیس تماشائی بنی رہی، دوسرے لوگ تماشائی بنے رہے، ہمیں الجھانے کی کوشش کی اور ایک پینک پھیلانے کی کوشش کی کہ ہم شاید پاکستان میں کوئی شیعہ سنی فساد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پاکستان میں شیعہ سنی کے اتحاد کے حوالے سے ایک رول ہے، ہماری قیادت کا ایک رول ہے. ہم نے پاکستان کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے میں ہماری قیادت کا کردار ہے. آپ کے سامنے میں خود ملی یکجہتی کونسل پاکستان کا صوبہ سندھ کا سینئر نائب صدر ہوں، میں MMA کا صوبہ سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں ہر مدرسے میں جاتا ہوں، شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ حکومتیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا ماحول بناتی ہے کہ تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے. کل جو رات کو واقعہ ہوا لیاقت آباد میں، اس کے پیچھے بھی حکومت کی سازش تھی، جان کر کے کرایا گیا ماحول بنانے کے لیے. لیکن ہمارے لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، ملجھے نہیں. ہم نے ان کو پیغام بھیجا یہ ایک سازش ہو رہی ہے مرکزی جلوس کو خراب کرنے کے لیے، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم بڑے انداز میں ماتم کرتے ہوئے بڑے علماء کی قیادت میں، خطبہ کی قیادت میں، ہمارے قومی قائدین کی قیادت میں ہم ایرانی حالت تک پہنچے، امام بارگاہ تک جلوس کو ختم کر دیا. پھر بزدلوں کی طرح لوگوں کو اٹھاتے ہو، نہ مردگی دکھاتے ہو تم کھڑے ہو کر. ہم نے بلایا تھا قوم کو، ہم نے بلایا تھا، ہم نے وائلیشن کی تھی تمہارے لاک ڈاؤن کی.
ہم نے قوم کو کہا تھا کہ مجلس ہم کریں گے, جلوس ہم کریں گے, تم میں جرأت تھی تو ہمیں اٹھاتے, ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے قوم کو بلایا تھا. یہ قوم تو بیچاری بے قصور تھی, میں تھا, مولانا تھے, علماء تھے, خطبہ تھے, ہمیں گرفتار کرتے, کیوں نہیں کیا ہمیں گرفتار؟ ہمیں اٹھاتے کہ آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں, آپ نے وائلیشن کی ہے, آپ ہمیں گرفتار کرتے نا. چلتے چلتے اسکوٹر والوں کو پکڑ لے ہو, رکشوں سے کالے کپڑے جس کو دیکھ لیے. اچھا ہوا یہ کہ شیعہ نہیں پکڑے, صرف وہ جس بیچارے سنی نے کالے کپڑے پہن کے بیچارہ اپنے کام سے آیا اس کو بھی اٹھا کے بند کر دیا, اس کو اٹھا کے بھی اندر کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کالے کپڑے صرف شیعہ نہیں پہنتے, سنی بھی پہنتے. بھائی مولا علی کا شوق صرف شیعہ نہیں مناتے, سنی بھی مناتے ہیں, سارے لوگ عزاداری کرتے ہیں. مولا کائنات سب کے ہیں, مولا کائنات کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں. مولا کائنات کی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس پہ تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں. اگر شیعوں کے پہلے امام ہیں تو سنیوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں, سب ان کے اقرار کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, کوئی مسلک ان کی. لیکن بیچاروں کو کیا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا گیا اور سلسلہ بگاڑ دیے گئے شہر کے اندر. میں اب شہر کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن تھوڑی سندھ کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں. سندھ کے اندر بھی یہی بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے. میرے پاس پورے سندھ سے لسٹیں آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا. سب سے بڑا مسئلہ جیکب آباد میں چل رہا ہے. اس وقت جیکب آباد میں پولیس بے دریغ لاٹھی چارج اور تشدد کر رہی ہے, سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. میں آئی جی سندھ کو, وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں روک لو اس چیز کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم بولو کہ ہم نے حالات خراب کیے ہیں. ہم نے ابھی قوم کو بلایا نہیں ہے, ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو روک لو. ہم حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. ملک ایک بڑے حساس مرحلے سے گزر رہا ہے. اس وقت ملک کے اندر ایک وبا ہے, ایک ملک کے اندر ایک صورتحال تشویشناک ہے. آپ اس کے اندر لوگوں پہ تشدد کریں, لاٹھی چارج کریں, سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. لاڑکانہ کے اندر یہی ہوا, وہاں جلوسوں پہ حملے کیے ہیں, لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا ہے, جبکہ ساری مجالس میرے پاس ویڈیو موجود ہیں ایس او پی کے مطابق ہو رہی تھی, چادر اور چار دیواری کے اندر ہو رہی تھی. تمہیں شرم ہے؟ تم اتنی ریاست اتنی طاقتور ہے اس ملک کے اندر, اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ عورتوں کے اوپر تم دادو کے اندر عورتوں کی مجلس میں لاٹھی چارج کرتی ہو, عورتوں پہ تم لوگوں کو ورگلانا چاہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم عورتوں کے اوپر تشدد کرتے ہو کہ عورتیں چار دیواری میں مجلس کیسے کر رہی ہیں؟ یہ تمہاری مردانگی ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمارے لوگ ایس او پی کے مطابق چار دیواری میں مجلس کر رہے تھے, تم نے عورتوں کو تشدد کیا ہے. ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں کہ اپنی عورتوں کی عزت کے اوپر ہاتھ آنے دیں گے. تم چادر اور چار دیواری میں کود کر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد شکارپور کے اندر تشدد کیا گیا, 35 سے 40 افراد شکارپور میں اس وقت گرفتار ہیں. یہی صورتحال خیرپور میں ہے. حیدرآباد کے 3 تھانوں کے اندر اس وقت ایف آئی آر میں کاٹی گئی ہیں اور لوگوں کو تھانے میں برخاست کی گئی صورتحال ہے. جام شوروں کی یہ صورتحال ہے. میں کن کن جگہ کا نام لوں آپ کے سامنے؟ میرے پاس ہر منٹ بعد ایک فون آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کمبر شہزاد کوٹ ہے, جیکب آباد ہے. یعنی اس وقت پورے سندھ کو تم نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ قوم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. ایک جملہ, رک جائیے, ہم ووٹ باری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم ووٹ بار لوگ ہیں, ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, بڑے اچھے انداز میں بیٹھے. ہمیں مت آمادہ کرو کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں. یہ ڈنڈے لاٹھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو ایف آئی آر تم نے کاٹ کے کوئی مردانگی دکھائی ہے, ہم ایف آئی آر کاٹتے ہو, ہم پورا لوگ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مجلس کی تھی. یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے, اسلامی اسٹیٹ ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس ملک میں جو ہے وہ مذہبی رسومات پر پابندیاں ہوں گی. ایف آئی آر کاٹو گے تم, کیا ہوگا ایف آئی آر سے؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا بھائی؟ شہادت ہماری میراث ہے. خدا کی قسم ماؤں کے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس. مولانا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا بیٹا علی کی محبت میں زندان میں گیا ہے, 1 مہینے بھی رہے گا, ہم آپ سے شکوہ نہیں کریں گے. یہ ہماری قوم کا ماؤں کا جذبہ ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں سب کو بھی اٹھا کے لے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن یہ یاد رکھنا ہم نے حالات کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ہم نے حالات کو سنبھالا ہوا ہے. 24 گھنٹے کا صوبائی حکومت کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں. 24 گھنٹے سے پہلے کراچی اور صوبہ سندھ میں جتنے لوگ تم نے گرفتار کیے انہیں چھوڑ دو, ان کو رہا کر دو, وہ بے گناہ ہیں. اور ہمیں پتہ ہے جو قلم ان پہ لگائی گئی ہے وہ ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے گا. کوئی ٹیکنیکلی مسئلہ نہیں ہے. میں وکیلوں سے بھی رابطے میں, وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرم نہیں آتی کہ اسکاؤٹ وردی میں بیٹھے جو پورے سال تمہاری خدمت کرتے ہیں, تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, اگر تم اپنی وردی کا احترام کرانا جانتے ہو تو ان اسکاؤٹ کے جوانوں کی وردی کا بھی احترام کرو کہ تم لاٹھیاں مارتے ہوئے ان کو پولیس کی موبائلوں میں ڈال کر جیلوں میں ڈال دیا. نہ ان کے کوئی افطار کا انتظام ہے, نہ ان کو پانی پینے کا کوئی انتظام ہے, نہ نماز کا. یہ قوم لاوارث نہیں ہے. اگر تم نے 1 سال بھی ان کو رکھا, ہم ان کو کھلائیں گے, ہم ان کو پلائیں گے. ہماری قوم میں شکوہ نہیں کرے گا کوئی زندان جانے پہ, لیکن یہ یاد رکھنا تاریخ میں تمہارا نام سیاہ حروف میں لکھ دیا جائے گا کہ تم نے عزاداروں کے ساتھ کیا کیا. لہذا 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ کو, IG سندھ آپ کو, وزیر داخلہ صاحب آپ کو. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے ہمارے عمائدین کی طرف سے. ہم نے لائے عمل طے کر لیے, مختلف آپشن ہمارے سامنے ہیں, ہم نے اس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے. اور یہ اعلان اتنا اہم ہوگا اور ایسا اقدام ہوگا کہ شاید آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ اس آپشن پہ بھی جا سکتے تھے, یہ کام بھی کر سکتے تھے جو ہم نے پلاننگ کی ہے. ہم جذبات سے کام کرنے والے نہیں. ہمارے دھرنے آپ نے دیکھے, ہم نے دھرنے جب دیے ہم نے بلوچستان کی پوری حکومت گرا دی ہے. ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, جیلوں سے, ہتکڑیوں سے. میں تو آج دعوت دے رہا ہوں, آئیے, یہ سارے عمائدین علماء تیار ہیں زندان میں جانے کے لیے. ہم سب کی آرزو ہے اہل بیت کے نام پر اسیر ہوں, اہل بیت کے نام پر شہید ہو جائیں. ہماری آرزو ہے, ہماری تمنا ہے, یہ ہماری خواہش ہے, آرزو ہے. ہمیں مت ڈرانا ان چیز سے. ہم نے اپنے لائے عمل کا 24 گھنٹے بعد ہم سے توقع مت رکھنا. جب ہم گراؤنڈ پہ اتریں گے تو پھر مذاکرات کے لیے مت آنا کہ مولانا تھوڑا سا وقت دے دیجئے, پھر اس کے بعد ہم جائیں گے نہیں. یہ صاحب بتا رہے ہیں, جانے والے لوگ نہیں. ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم مجلس کریں گے, مجلس کر کے دکھا دی. ہم نے کہا تھا آپ جلوس کریں گے, جلوس کر کے دکھا دیا. بندے پہ رہا کرا کے تمہیں دکھائیں گے. میں ابھی بہت پریشر جو ہم پر اس وقت موجود ہے نا قوم کا, ہم نے کسی کو پریس کانفرنس نہیں بلایا تھا. جن لوگوں کو خبر ملی خود آ گئے. کراچی کے اندر جعفر طیار کی مسجد پہ تم نے FIR کاٹی ہے, رضویہ امام بارگاہ پہ تم نے FIR کاٹی ہے, نیو کراچی کے امام بارگاہ پہ تم نے FIR کاٹی ہے, ایرانی کیمپ کے اندر عورتوں پہ جا کے تشدد کیا تم نے, اورنگی ٹاؤن کے امام بارگاہ کی FIR, ایرانی کیمپ میں عورتوں پہ لاٹھی چارج کیا ہے, گھروں میں کچھ لوگوں کو ذمہ داری ہماری نہیں ہے. پہلی غلطی صوبائی حکومت کر چکی ہے, ہمیں اجازت دے کر اب دوسری غلطی نہ دہرائیں. ابھی تو نشتر پاک امام باڑہ بنایا تھا, اگر لڑوں کو نہیں چھوڑنا تو پورے سندھ کو امام باڑہ بنا دیں گے. پورے سندھ میں ہمارے تطریف نے ابھی طالب کی شہادت کا دوبارہ منائیں گے. تم نے جہاں جہاں روکا ہمیں کرنے نہیں دیا, بس یہی پیغام ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس تفصیلات آ رہی ہیں. 200 سے 250 سے افراد ہمارے گرفتار ہیں, جس میں اسکاؤٹ کے لوگ ہیں اور ہمارے عزادار جوان نہتے جو بیچارے پیدل روزے میں تھے, ان کو اٹھا لیا, تشدد بھی کیا. افسوس ہمارے پاس ابھی صورت اور انہوں نے یہاں سے ہم کو اٹھا کر دوسرے تیسرے میں کر دیا. کچھ
आप गोट पर हैं और जहां जहां हमारे लोग पहुंच रहे हैं वहां से उनको शिफ्ट करके आगे पीछे किया जा रहा है। 200 तक की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। हमारी मालूमात के मुताबिक 250 अफराद हमारे पास हैं। हमारे इस वक्त हमारे टीम जो है अभी हम यहाँ से जाएंगे कि खाने का करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास रिपोर्ट है कि यहाँ हमारे अज़ादार हैं, हम सब जाएंगे वहाँ पर सारे उलमा, हम उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारी कौम का वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके माँ बाप से कहते हैं परेशान ना होना, उनको निकालने के लिए हमें कोई रास्ता इक़दाम उठाना पड़ा, हम उस पर ऑप्शन पे सोच चुके हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुख्तलिफ थानों में अभी हम दौरा करेंगे। मैं पुलिस से भी कहता हूँ, IG सिंध से भी कहता हूँ, 24 घंटे का टाइम है, आप नजरसानी कीजिए, हमारे लोग छोड़ दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे बाद हमें मुस्बत साइन मिलेगा। हमें कोई जरूरत नहीं मुज़ाकरात करने की, बात करने की। हमारा एक मुद्दा है FIR वापस ले लो और हमारे लोगों को खुद ही रज़ाकाराना तौर पे छोड़ दो। हमें आने की जरूरत नहीं ना, भले हमसे बात करो, हमें फोन पे बता दो, हमारे बच्चे खुद ही बता देंगे मौलाना में छोड़ दिया गया, बस खत्म। अमल का ऐलान करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला और फिर जो हमारा लाया अमल होगा फिर इंशाअल्लाह ताला तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी, हुकूमत सिंध होगी। मैं आप हजरात से एक शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा कि आप हजरात ने ज़हमत फरमाई, तशरीफ़ लाए, उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। मैंने तकरीबन सारे नुकात आपके सामने बयान कर दिए हैं और खुदावंद मुताल से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन हालात में हुकूमत होश के नाखून लेगी और संजीदगी के साथ हमारे मसाइल को समझेगी और लोगों को छोड़कर FIR ख़त्म करेगी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बताइए। अच्छा सर, आप CM के धरने के लिए जा रहे हैं? अगर गिरफ्तारी जो हमारे पेश नज़र बहुत सारे ऑप्शन हैं, इससे बड़े पेश नज़र हमारे ऑप्शन है। बहुत छोटी जगह है, हमारे लिए जाना कोई मसला नहीं, वो तो बच्चे भेज देंगे। हमारी एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उसके मुताबिक अमल करेंगे और जब ऐलान करेंगे तो आप तक बात पहुँच जाएगी। ये सिंध भर में मजमूई तौर पर बता सकते हैं कितने अफराद हैं जो गिरफ्तार? देखिए हमारे पास सिंध भर से जो अभी तक FIR तो तकरीबन हर जिले में मौजूद है, कई 4 मौजूद है, कई 5 मौजूद है। गिरफ्तारी कुछ देर पहले तक 15,000 अफराद ने धरना दिया हुआ था लाड़काना के अंदर और वहाँ भी तकरीबन 35-40 गिरफ्तार हैं। शिकारपुर के अंदर भी गिरफ्तार हैं। उसके अलावा घोटकी के अंदर FIR कटी है, वहाँ भी 4 FIR है। मलान हुई है, कंबर शहजाद कोट में तशद्दुद हुआ, वहाँ भी FIR है। गिरफ्तारी जो सिंध की सूरत हाल अब तक हमारे पास क्योंकि अब आ रही है FIR है सामने, बाज़ लोग घर नहीं पहुंचे तो उनके लोग रास्ते कर रहे हैं तो पता पड़ा पुलिस ने रास्ते उतार लिया। तकरीबन 150 के करीब सिंध में और 250 के करीब कराची के अंदर अफराद है जो गिरफ्तार है। कराची में कौन कौन सी इमामबार गाहों पर जो है FIR कटी आप बता रहे हैं? देखिए हमारे पास लिस्टें आना शुरू हुई है। कराची के अंदर जाफर तैयार इमामबारगाह में कटी है, अपना लियाकताबाद इमामबारगाह की कटी है, रिजिया इमामबारगाह की कटी है, अजीजाबाद की कटी है, पूतराब इमामबारगाह की कटी हुई है, नीम कराची इमामबारगाह की कटी हुई है, अज़ाखाना ज़हरा की FIR कटी हुई है, औरंगी के इमामबारगाह की यानी कराची के मुख्तलिफ इलाकों, औरंगी के अंदर है, औरंगी के अंदर है, गुलशन हदीद के अंदर है, 29 इमामबारगाह में अभी ये लिस्ट बढ़ रही है क्योंकि जहाँ जहाँ खबर मिली है अब तक किसी इमामबारगाह की बात नहीं करा, जो उन पर भी FIR कटी है, वो FIR भी आ रही है। ट्रस्टियों को मदद से उठाने की धमकियां दी जा रही हैं। बास को गिरफ्तार करने आए, वो घर नहीं मिले, चले गए। तो ये माहौल ना बनाइए, ये माहौल हुकूमत बना रही है और ये हालात हुकूमत पैदा कर रही है। हम टकराव नहीं चाहते, हम इन हालात में अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे टकराव की सूरत हाल पैदा हो और मुल्क की फिजा खराब हो। क्या नाकाम क्यों हो गए थे ये मुज़ाकरात? हमारे कोई मुज़ाकरात ही नहीं हुए हुकूमत से, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं। हुकूमत का पैगाम आ गया, हम जुलूस निकलने नहीं देंगे। हमने 2 टोक पैगाम दे दिया, हम जुलूस निकालेंगे। हमारी जिंदगी का मसला है, मौत व हयात का मसला है। और मैं आज आपको पैगाम दे दूं, जुलूस को रोकने का मतलब ये है कि आप तशय्यो को रोक रहे हैं। तशय्यो इसी के जरिए चलती है, हमारे यहाँ जुलूस के जरिए। हमारी शनाख्त तशय्यो की आज़ादारी सही तो शोदा है। आप मुझसे मेरी शनाख्त छीन लो और मैं खामोशी से घर में बैठूंगा, ये हो नहीं सकता मेरे से, ये किसी से भी नहीं हो सकता और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा एहतराम है कि जो कौम ने एहतराम किया हमारा और एक हमसे कमिटमेंट किया और पीसफुल अंदाज में पहुंच गए, ये हम ढाल थे। अगर तमाशा होता हुकूमत को समझ में नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।